خبر آپ کو دیں کہ آسٹریلیا میں دہشت گردی، سڈنی کے ساحل پر فائرنگ سے 15 شہری ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ساحل پر یہودی تہوار ہنوکا کی تقریب جاری تھی۔ یہودی تہوار کے موقع پر ساحل پر 2000 سے زائد افراد موجود تھے۔ فائرنگ کے بعد افراتفری مچ گئی۔ آسٹریلین وزیر اعظم نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ آسٹریلیا میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ ایک شیطانی کارروائی ہے، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی ہے۔ آسٹریلیا میں دہشت گردی، سڈنی کے ساحل پر فائرنگ سے 15 شہری ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ سڈنی میں ساحل پر فائرنگ کا واقعہ، حملہ آور 50 سال اور 24 سال کے باپ اور بیٹا ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس چیف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہے جس کی مکمل تحقیقات ہوں گی، مزید کسی ملزم کی تلاش نہیں ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ پرامن رہیں۔ سڈنی میں ساحل پر فائرنگ کا واقعہ، حملہ آور 50 سال اور 24 سال کے باپ اور بیٹا ہیں۔ سڈنی میں فائرنگ کا واقعہ، حملہ آور کو بہادری سے پکڑنے والے مسلمان شہری کی شناخت 43 سالہ احمد الاحمد کے نام سے ہوئی۔ حملہ آور پر قابو پانے کی کوشش کی اور خود احمد کو بھی بازو میں 2 گولیاں لگی ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتونی البانیز نے احمد کو ہیرو قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ آسٹریلین ہیرو ہیں، بہادری سے جانیں بچائی ہیں، دوسروں کی مدد کے لیے خطرے کی طرف بھاگے۔ سڈنی حملہ آور پر اسرائیلی، بھارتی، افغان میڈیا کی فیک نیوز فیکٹری سرگرم ہو گئی۔ دنیا کو گمراہ کرنے کی کوششیں عروج پر پہنچ گئیں۔ سڈنی میں حملہ آور قرار دیا گیا نوید اکم سامنے آ گیا۔ نوید اکم نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا میں دہشت گردی کے واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں، بھارتی اکاؤنٹس کے ذریعے میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بھارتی میڈیا گمراہ کن خبریں پھیلا رہا ہے، بھارتی میڈیا مجھے حملہ آور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سڈنی میں رہتا ہوں، 2018 میں آیا تھا۔ عالمی رہنماؤں نے آسٹریلیا کے ساحل پر فائرنگ کی شدید الفاظ میں مت کی، کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں متاثرین اور آسٹریلوی عوام کے ساتھ ہیں۔ آسٹریلوی مسلم تنظیموں کی جانب سے بھی مذمتی بیان جاری کیا گیا۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جانب سے آسٹریلیا کے ساحل پر فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ یہودی تہوار پر سڈنی میں فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ہماری دعائیں متاثرین، یہودی کمیونٹی اور آسٹریلوی عوام کے ساتھ ہیں۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر سہران ممدانی کا بھی حملے پر اظہار افسوس کہا۔ حملہ گھناؤنا اور دہشت گردانہ عمل تھا، متاثرہ افراد سے اظہار افسوس کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے کہا، فائرنگ کے واقعے پر خوفزدہ ہیں، یہودی تہوار پر جمع ہونے والوں پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ یورپی یونین کے صدر نے کہا کہ وہ واقعے میں متاثرین کے اہل خانہ اور پیاروں سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ یورپ، آسٹریلیا اور یہودی برادری کے ساتھ کھڑا ہے۔ یورپی یونین تشدد، یہود دشمنی اور نفرت کے خلاف متحد ہے۔ آسٹریلیا کی مسلم تنظیموں نے بھی سڈنی کے ساحل پر حملے کی سخت مذمت کی۔ آسٹریلوی نیشنل امامز کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مسلم کمیونٹی حملے کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ تشدد اور نفرت کی آسٹریلوی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حملے کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آسٹریلوی مسلم کمیونٹی ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آسٹریلیا میں دہشت گردی واقعے کی مذمت۔ وائٹ ہاؤس میں کرسمس کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اور مذہبی تہوار منانے والوں کو کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ تہوار منانے والوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ مذہبی تہوار منانے والوں کو کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ فخر سے تہوار منائیں اور اپنی شناخت پر ناز کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ شام میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کی بھی مذمت کی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا سڈنی میں فائرنگ کے واقعے پر اظہار افسوس اور مذمت بھی کی۔ عالمی برادری نفرت اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ کوشش کرے۔ فرانسیسی حکام نے سڈنی میں فائرنگ واقعے کے بعد فرانس میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا۔ ملک بھر میں حساس مقامات اور عبادت گاہوں کے گرد سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ پیرس سمیت بڑے شہروں میں اضافی پولیس نفری تعینات کر دی گئی۔ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، فرانسیسی وزیر داخلہ کا بیان۔
امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کرنے والے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشتبہ شخص کو روب آئیلینڈ کے ہوٹل سے گرفتار کیا گیا۔ حملہ آور سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں، عوام صبر سے کام لیں۔ حملے کے بعد براؤن یونیورسٹی میں تمام کلاسیں اور امتحانات منسوخ کر دیے گئے۔ براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ حملے سے 2 افراد ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ موٹر وے پر دھند کے ڈیرے مختلف مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار تک بند ہے۔ موٹر وے M3 جڑا والا سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر اور رحیم یار خان سے روہڑی تک بند ہے۔ موٹر وے M11 پر لاہور سے سمڑیال تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ انتہائی کم ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ، غیر ضروری سفر سے گریز کی بھی ہدایت کی ہے۔ ادھر شکارپور PS9 میں ضمنی الیکشن مکمل، 178 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا شہباز درانی 73,954 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ JUI کے امیدوار رشت اللہ شاہ 9,412 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ آغا شہباز درانی کی جیت پر کارکنان کا جشن۔ شکارپور PS9 میں ضمنی الیکشن مکمل، 178 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا شہباز درانی 73,954 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، JUI کے امیدوار 9,412 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ SHO سٹی خاران کے قتل میں ملوث 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار دہشت گردوں کے دیگر ساتھی پولیو ورکرز پر حملے میں ملوث ہیں۔ دہشت گردوں کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ DIG CTD اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی کوئٹہ میں مشترکہ نیوز کانفرنس۔ اکتوبر میں ہمارا SHO سٹی خاران قاسم صاحب، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو ان کے جو قاتل ہیں، جنہوں نے قلعدم تنظیم سے فتنہ ہندوستان سے جن کا تعلق ہے، تو 3 لوگ اس میں سے پکڑے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے گروپ کے باقی لوگ ہیں، جس میں ایک صدام ہے، سرفراز ہے جو پولیو ٹیم کی ریکی میں شامل تھا، جو مارنے میں شامل تھا، اور جو قاضی صاحب اغوا ہوئے تھے مسکانے کلات سے، اس کے اندر بھی جو گاڑی یوز ہوئی تھی اور جو انوالو تھے وہ وہی لوگ تھے جس کے ساتھ FC ہیڈ کوارٹر پہ جس طرح سے اٹیک ہوا تھا، تو اس کا تانا بانا بھی سارے کا سارا افغانستان سے ملا ہمیں، جس میں لوگ آئے جہاں سے ٹرین ہو کر آئے۔ اس سال صرف 2025 میں جو ٹوٹل انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے ہیں، جن کو ہم IBOs کہتے ہیں، وہ 78,000 آپریشنز ہوئے ہیں، 78,000۔ جو اس سال ٹوٹل ٹیررسٹ پکڑے گئے اور مارے گئے اور ڈیورنگ کراس فائر جن کو مارا گیا، ان کی تعداد 707 ہے آج کی تاریخ تک، 707۔ اور انفارچونیٹلی ان سارے آپریشنز کے اندر جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد بھی 200 سے زیادہ ہے، 202 ہے۔ سملرلی ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے جس کو انہوں نے شہید کیا، وہ فیملی بھی یہاں پر 100 سال سے زیادہ موجود ہے، اور وہ بلوچ فیملی تھی، اس کے باوجود اس کو شہید کیا۔ ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا، ہمارے ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا، جو کہ ہمارے بلوچ آفیسرز ہیں۔